Send. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حافظ عبدالرزاق سلفی بھائی، آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی عارف نبی، مقبوضہ جموں کشمیر سے حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو بھی ٹھیک رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ٹھیک رکھے اور عالم اسلام پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے بعد آج 5 فروری ہے اور یہ دن ہے یوم یکجہتی کشمیر کا۔ سب سے پہلے ہم آپ کے اور پوری پاکستانی قوم کے انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً ہم سے اپنی خصوصی محبتوں، عقیدتوں، جذبات اور احساسات کا مظاہرہ کیا، اور 5 فروری کے موقع پر تو اس کا خصوصی اظہار دیکھنے کو ملتا ہے۔ گو کہ اس وقت پاکستان میں انتخابات کا موقع ہے، اور 8 فروری کو پاکستان کے اندر تاریخ کے متنازع ترین الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے جب کشمیر کی بات آتی ہے تو بغیر کسی تفرقے کے پاکستانی قوم ایک ہو جاتی ہے اور اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ عوام سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، جن جذبات اور احساسات کا اظہار آپ نے اپنے میسج میں کیا ہے، یہی جذبات پاکستان کے بچے بچے کے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بخوبی احساس اور اندازہ ہے کہ کس قدر ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی مجاہدین کشمیر کی قبرستانوں کے نظر ہوئے، اور کس طرح وہ اپنے گھر بار، ماں باپ، بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر ہمارے لیے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا۔ یقیناً وہ اجر و ثواب کے مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکمران ہو، حکمرانوں نے ہمیشہ پاکستان سے بھی اور کشمیر سے بھی غداری اور بے وفائی کی۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کو کوئی ایسا رہنما اور حکمران نہیں مل سکا کہ جو اپنے دین اور وطن سے مخلص ہو۔ اگر کسی نے دین کا نعرہ لگایا بھی تو صرف اور صرف اپنی حکومت و اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے، باقی کسی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، اور دین کو یہ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ 76 سال گزر جانے کے باوجود بھی نہ تو پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہو سکا اور نہ ہی کشمیر آزاد ہو سکا۔ فتنے کی جڑ حکمران ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ غالب رہی ہے، اور جس کو وہ چاہتی ہے اسے حکومت میں لے کر آتی ہے۔ تو یہ دراصل جہاں تک میں اس کو سمجھ پایا ہوں،
امریکی سازش ہے کہ اس نے پہلے دن سے ہی پاکستانی فوج کے بڑوں کو اپنے مٹھی میں کر رکھا ہے، تاکہ ایک تو یہ کہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوری قدروں کو مستحکم نہ ہونے دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ فوجی حکمرانوں سے یہ لوگ اپنے کام نکلوا سکے، کیونکہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہے جب وہ کوئی کام کرتی ہے تو انہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عوام اس اقدام کے بارے میں کیا سوچے گی اور عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن فوجی ڈکٹیٹر کو یہ نہیں سوچنا پڑتا، اور جو اس کے من میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 30-35 سال تک ڈکٹیٹروں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے، اور اگر کبھی جمہوریت رہی بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے، جس طرح آج صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ نواز شریف کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، بلکہ میں اس کو ایک سرکس سمجھتا ہوں، اور یہ جو الیکشن ہے اس کو ایک تماشا سمجھتا ہوں اور وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے ہی اس ناپاک اور پلید جمہوریت کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ وہ جمہوریت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو اس میں یہ جو جمہوریت ہے اس میں عالم اور زانی کا ووٹ برابر ہوتا ہے، ایک شرابی اور تعلیم یافتہ شخص کا ووٹ برابر ہوتا ہے، تو اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اسی لیے جمہوریت بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ صحیح اور مستند طرز حکومت تو خلافت کا نظام ہے، جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ لیکن افسوس سے افسوس کہ آج کل پاکستان سے ایسی خبریں مل رہی ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اور جو پاکستان کے تعلیمی ادارے ہیں، خصوصاً کالجز اور یونیورسٹیز، ان کے اندر ایسے فحش اور آبرو باختہ تقریبات منعقد ہو رہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کا ہونا انسان کا سینہ چھلی ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، جدید دور میں واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی، اور آج اسی ملک میں ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کیا جاتا ہے، جس کے مطابق اگر کسی مرد کو یہ لگتا ہے کہ وہ عورت ہے تو نادرہ جا کر اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، اپنے آپ کو خاتون ڈکلیئر کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کو لگتا ہے کہ وہ مرد ہے تو وہ بھی اپنی جنس تبدیل کروا سکتی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کا دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے کہ اس قوم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ تو اس وقت امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ سعودی عرب کی حکومت نے گزشتہ دنوں ایک مشرک اور خبیث عورت سمتری ایرانی کو مدینہ منورہ مدعو کیا، اور اس کو غالباً مسجد النبوی کا بھی دورہ کرایا گیا۔ تو یہ ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کے کارنامے کہ مشرک ایک نجس مخلوق ہے، لیکن باوجود اس کے
اسے مدینۃ المنورہ بلایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کی جاتی ہے، تو بہرحال انسان دعا ہی کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے۔ میں بھی ریڈیو پاکستان سے سنا کرتا تھا، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شعاروں سے تجھ کو چھڑائیں گے ایک دن، لیکن ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، اور پاکستان کی شہرگ مسلسل مشرکوں کے پنجے میں ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اپنے آپ کو اندرونی اور بیرونی غداروں سے نہیں بچا پا رہا، تو کشمیر کو کیسے آزاد کرائے گا؟ جو لوگ کشمیر کے نام لیوا تھے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، اور جو جیل سے باہر ہیں انہیں چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کی ایجنسیاں اس قدر دیدہ دلیر ہو گئی ہے کہ پاکستان میں گھس کر اپنے دشمنوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک مشہور و معروف عالم دین جو کہ بھارت کے خلاف ایک شعلہ بیان مقرر تھے، مولانا مسعود الرحمن عثمانی، ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر ایک کشمیری رہنما ریاض احمد کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ تو کبھی کبھی تو مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ یہ ISI کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے، کیونکہ بھارتیوں کا نشانہ اس قدر سٹیک اور پراپر ہوتا ہے کہ جس کو وہ قتل کرنا چاہے اس کو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں گھس کر۔ تو جب تک کچھ پاکستان کے اندرونی غدار ان کے ساتھ نہ ملے ہوئے ہو تو یہ کرنا انڈینز کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن اگرچہ اس وقت ایک ناگفتہ بہ صورتحال ہے، نا امیدی کا دور ہے، ہر طرف ظلم و جبر کی حکومت ہے، لیکن جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایک روز کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام عمل میں آئے گا اور پوری دنیا کفر سے آزاد ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں مایوس تو ہوں لیکن نا امید نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو کشمیر آزاد ہو کر رہے گا، کشمیر پاکستان بن کر رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسا ہونے سے نہیں روک سکتی انشاءاللہ تعالی۔